اس بارگاہ تک رسول تک پہنچنا ہے تو سیدہ کے در کی نوکری کرنی پڑے گی، اور سیدہ کے در تک پہنچنا ہے تو تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بلا واسطہ یہ دعویٰ کون کر رہا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا میری دادی جان فاطمہ الزہرا۔ یعنی فیصلہ کرنے والا اب فیصلہ کرے کہ اگر رسول کی حقیقت رسالت ہے تو رسول کی حقیقت اگر رسالت ہے تو فاطمہ اس رسالت کا حصہ ہے، اگر رسول کی حقیقت نبوت ہے تو فاطمہ اس نبوت کا حصہ ہے، اگر رسول کی حقیقت ولایت ہے تو فاطمہ اس ولایت کا حصہ ہے۔ تو اب رسول کو فاطمہ سے الگ نہیں کر سکتے، نہ فاطمہ کو رسول سے الگ کر سکتے۔ فرمایا رسول پاک نے نا فاطمہ بزرگ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اس روایت کا ترجمہ کیا جا رہا تھا تو غور کرنے والی چیز مفسرین کے درمیان یہ بھی جانی چاہیے تھی کہ جب رسول پاک نے اپنی ذات پر لے کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، تو پورے کے پورے رسول پاک کو رکھو، پورے کے پورے رسول پاک کو رکھو، جسم رسول کو رکھو، نور رسول کو رکھو، اس رسالت کو رکھو، اس نبوت کو رکھو، اس کا انوکھا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کائنات میں، ایسا انوکھا دعویٰ۔ عزیزان گرامی، محدثین سیدہ کا نام لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ وضو کر لو، مفسرین تفسیر لکھتے ہیں تو ہاتھ کاٹتے ہیں کہ کہیں سیدہ کے نام کے ساتھ کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ بزرگان دین جب سیدہ کا نام آتا ہے تو سروں کو خط کر دیتے ہیں کہ نام کے ساتھ ادب لیا جائے، کہ ادب کے ساتھ یہ نام لیا جائے، لیکن بلا واسطہ ایک ذات ہے کائنات میں جو یہ انوکھا دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا اپنی دادی جان سے سرکار وارث پاک کی ذات کیا ہے، معرفت کی نگاہ سے سرکار وارث پاک کی ذات کیا ہے۔ تو اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ذرا جناب محمد مصطفیٰ کی نگاہ سے دیکھو، جناب سیدہ کائنات کی نگاہ سے دیکھو، حسن مجتبیٰ کی نگاہ سے دیکھو، حسین کربلا کی نگاہ سے دیکھو، زین العباد کی نگاہ سے دیکھو، باقر علوم کی نگاہ سے دیکھو، جعفر صادق کی نگاہ سے دیکھو، کاظم الغیب کی نگاہ سے دیکھو، علی رضا کی نگاہ سے دیکھو، تقی و نقی، حشکری و مہدی کی نگاہ سے دیکھو، تو ذاکر وارث پاک کی ذات کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر شخص اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے وارث پاک وہ نظر آتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، لیکن جب معرفت کی نگاہ سے اہل بیت علیہ السلام کی غلامی کا پٹا ڈال کر اپنی نگاہ سے جب آدمی دیکھتا ہے تو سرکار وارث پاک کی ذات کیا نظر آتی۔ تو ایک بزرگ اپنی کتاب میں رقم کرتے ہیں کہ سرکار وارث پاک کو نہ کوئی ولی کہہ سکتا ہے، اور کرنے کی بات یہ ہے کہ سرکار وارث پاک کو ولی نہیں کہہ سکتے، سرکار وارث پاک کو قطب نہیں کہہ سکتے، سرکار وارث پاک کو ابدال نہیں کہہ سکتے، سرکار وارث پاک کو ولایت کے کسی درجے میں آنکھ نہیں سکتے۔ تو پوچھا کسی نے کس درجے میں آتا جائے تو بتایا کہ سرکار وارث پاک کو اگر اہل بیت کی معرفت کی نگاہوں سے دیکھتے ہو تو سرکار وارث پاک اللہ کے فقیر کا نام ہے۔ اور کہنے کی چیز یہ ہے کہ ایک فقیر کا نام ہے،
فقیر کون کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان جناب سیدہ کائنات سے ملا؟ کون دادی جان؟ جو عابدہ ہے، جو عادلہ ہے، جو عالمہ ہے، جو عاملہ ہے، جو باسطہ ہے، جو باطنہ ہے، جو بطول ہے، بضعت رسول ہے، جو صدیقہ ہے، جو طیبہ ہے، جو طاہرہ ہے، جو معصومہ ہے، جو فخر مریم ہے، جو فخر مریم ہے، اس ذات کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، اس کے لیے دعویٰ کیا کہ مجھے جو کچھ ملا اپنی دادی جان جناب فاطمۃ الزہرا سے ملا۔ میں کسی کی گستاخی کا قائل نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنے سلسلے کے بزرگ، اپنے سلسلے کے مجدد حضرت مخدوم شاہ صفی کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا۔ مخدوم شیخ سعد کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا۔ شاہ مینا کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا۔ شیخ سالم کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا۔ مخدوم اشرف کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا۔ صابر پاک کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا۔ قطب پاک کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا۔ نظام الدین اولیاء کو دیکھا، دعویٰ نہیں ملا۔ شاہ نیاز کو دیکھا، دعویٰ نہیں ملا۔ فرید پاک کو دیکھا، دعویٰ نہیں ملا۔ خواجہ معین کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا۔ غوث اعظم کو دیکھا، دعویٰ نہیں ملا۔ دعویٰ ملا تو کہاں ملا؟ سرکار وارث پاک کی بارگاہ میں کہ آپ فرماتے ہیں مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان فاطمۃ الزہرا عمر 15 سال کی ہے، جنت البقیع میں وارث پاک پہنچے، داروغہ جنت البقیع، داروغہ دروازہ فاطمۃ الزہرا، کہتا ہے کہ تالا بند ہے۔ سرکار وارث پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں وارث ہوں، میں ہندوستان سے آیا ہوں، مجھے اس کی زیارت کرنی۔ عزیزان گرامی، کہا کہ یہاں آدمی الاؤ نہیں، داروغہ نہیں بولا، یہاں آدمی الاؤ نہیں، یہاں مرد الاؤ نہیں۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا میں کسی خاندان سے ہوں اور ان کا پوتا لگتا ہوں۔ غور کرنے کی چیز ہے، ایک ایک جملے پر غور کریے گا۔ دعویٰ کیا کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان فاطمۃ الزہرا سے ملا۔ اب یہ کیا کہ داروغہ نے روک دیا، روک کر یہ کہا کہ یہاں آدمی الاؤ نہیں، یہاں مرد الاؤ نہیں، اندر نہیں جا سکتا۔ آپ نے دعویٰ پیش کیا کہ یہ میں وارث ہندوستان سے آیا ہوں اور ان کا پوتا ہوں۔ عزیزان گرامی، پھر بھی منع کر دیا اس داروغہ نے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور آپ اس بارگاہ کا طواف کرنے لگے، اور طواف ختم ہی کرنے والے تھے کہ آپ نے بے ساختہ یہ کہا دادی جان کیا پوتے سے بھی پردہ کیا جاتا ہے؟ دعویٰ کیا؟ دعویٰ کیا کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان فاطمۃ الزہرا سے ملا۔ ایک طرف یہ جملہ کہ دادی جان کیا پوتے سے بھی پردہ کیا جاتا ہے، یہ جملہ کہنا تھا کہ آپ کے قدم ناز اس دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، وہ تالا اپنے آپ کھلتا ہے، گر کر زمین پر ریشہ ریشہ ہو جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، وارث پاک بے ساختہ اندر چلے جاتے ہیں۔ داروغہ دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر گیا اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ کیا ثبوت کہ دروازہ وہ تالا کھلا، گرا،
ریزہ ریزہ ہوا، وہ دروازہ کھلا، وارث پاک اندر گئے اور اندر جا کر پھر وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پورے مدینہ منورہ یہ شور سنا ہو گیا کہ ایک بچہ آیا ہے ہندوستان سے اور جناب فاطمہ الزہرا کے فیوز و برکات لوٹ رہا۔ شور ہوا۔ کچھ دن کے بعد، یہ پختہ روایت مجھے نہیں ملتی کہیں پر بھی، کہ کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن بعد آپ سیدہ کائنات کی بارگاہ سے باہر نکلے اور آپ کا بے ساختہ یہ جملہ تھا، سنا سنا مجھے جو کچھ ملا، اور روزے کی طرف اشارہ کیا، مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان فاطمہ الزہرا سے ملا۔ تو اب وارثیوں اپنی وارثیت پر ناز کرو کہ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے میرا واسطہ مل رہا ہے۔ کوئی دعویٰ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وارث کو میں نے دیا تو وہ وارث بنا۔ کوئی دعویٰ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عطا کیا تو یہ وارث پاک بنے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم بھی ہیں، ہم اپنے پیروں کا، پیرزادوں کا فخر کرتے کر کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا اپنے پیرزادوں سے ملا۔ یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ نازشیں، یہ سب کچھ جو ہے میرے پیروں پیرزادوں کا ہے۔ کائنات میں واحد وارث پاک کی ذات یہ ہے کہ اگر یہ فخر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان فاطمہ الزہرا